السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہم لوگوں کا لیسن ہے، سبق ہے اشراق کی نماز کے بارے میں، کہ اشراق کی نماز کس ٹائم پڑھنی چاہیے، کس طرح پڑھنی چاہیے، اشراق کی نماز میں کون سی صورتوں کو پڑھنی چاہیے، اس کی موضوع میں آج ہم لوگوں کا اسباق ہے۔ میرے سننے والے تمام دوستوں سے، بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور میرے اس پیغام کو اپنے دوستوں تک اور خاص طور پر اپنے بھائیوں تک اور جو آپ کے عزیز و اقارب ان تک ضرور پہنچائے، چونکہ اشراق کی نماز کا بہت سارے فضائل ہیں۔ آج انشاءاللہ اس کے بارے میں ہم سبق پڑھ رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اشراق کی نماز کا وقت اور رکعت۔ اشراق کی نماز 2 رکعت ہیں۔ یہ نماز فجر کی نماز کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہیں، اور جب سورج نکل کر ایک نیزہ بلند ہو جائے، یعنی پوری سورج نکل جائے تو پڑھیں۔ اشراق کی نماز کا وقت اور رکعت یہ ہیں کہ جب فجر کی نماز پڑھتے ہیں تو فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اسی جگہ میں بیٹھ جائیں، اللہ تعالیٰ کی ذکر میں مشغول رہیں، سبحان اللہ، استغفر اللہ، اور بھی جتنے آپ لوگوں کے پاس جن ساتھیوں کو جو بھی ذکر یاد ہے وہ ذکر پڑھتے رہیں، اور اس کے بعد اسی جگہ میں بیٹھے رہیں، اٹھنا نہیں ہے۔ کب تک؟ جب تک سورج نہ نکلے۔ سورج مکمل نکل جائے اس کے بعد جو ہے نا اشراق کی نماز پڑھتے ہیں۔ اشراق کی نماز پڑھنے کا طریقہ۔ اشراق کی نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے یوں نیت کریں، نیت کی میں نے 2 رکعت نماز اشراق کی، نماز اشراق نفل، واسطے اللہ تعالیٰ کے، میرا رخ کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ اس کے بعد ثنا پڑھ کر تعوذ تسمیہ پڑھے۔ تعوذ تسمیہ سے مراد ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعوذ تسمیہ پڑھے۔ پھر پہلی رکعت میں سورۃ الفاتحہ کی بعد آیت الکرسی، اور دوسری رکعت میں سورۃ الفاتحہ کی بعد سورۃ البقرہ کی آخری آیتیں آمن الرسول آخر تک پڑھیں۔ اگر یہ یاد نہ ہو تو دونوں رکعت میں سورہ فاتحہ کی بعد 5 مرتبہ سورۃ الاخلاص یعنی قل هو اللہ احد پڑھے، یا قرآن سے جو بھی یاد ہو وہی پڑھ لے۔ یعنی یہ ہے اس سے مراد کہ یا تو پہلی رکعت میں آیت الکرسی اور دوسری رکعت میں سورہ بقرہ کی آخری آیت آمن الرسول یہ پڑھے۔ اگر یہ یاد نہیں ہے اس صورت میں، پھر آپ نے کیا کرنا ہے، پہلی رکعت میں قل هو اللہ 5 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اسی طرح دوسری رکعت میں بھی سورہ فاتحہ کے بعد قل هو اللہ 5 مرتبہ پڑھنی ہے۔ یا اس طرح بھی نہیں کر سکتے ہو تو قرآن سے جو بھی یاد ہو وہی پڑھ لے۔ پھر اور نمازوں کی طرح جیسے عام طور پر ہم نماز پڑھتے ہیں اسی طرح اس کو مکمل کریں، اس کے بعد دعا مانگے۔ اشراق کی نماز کی فضیلت۔ احادیث مبارکہ میں اشراق کی نماز پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص فجر کی نماز باجماعت پڑھ کر اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہا یہاں تک کہ آفتاب نکل کر بلند ہو گیا، پھر اس نے 2 رکعت نفل پڑھے تو اسے پورے حج و عمرہ کا ثواب ملے گا۔ یہ حدیث ترمذی شریف میں ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں آیا ہے جو شخص فجر کی نماز پڑھ کر مصلی پر بیٹھا رہے، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد مصلی پر بیٹھا رہے، اس کے بعد 2 رکعت پڑھ کر مصلی سے اٹھے اور ان دونوں نمازوں کے درمیان سوائے اچھی باتوں کے
اور کچھ نہ کہیں تو اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اگرچہ گناہ اتنے بہت ہیں کہ سمندر کی جاگ سے بھی زیادہ ہی کیوں نہ ہو، اس کی گناہوں کو معاف کر دی جائے گی۔ یہ ابو داؤد شریف میں حدیث مبارکہ ہے۔ یہ ہے نماز اشراق کی نماز پڑھنے کا طریقہ۔ ہمارے یہاں روزانہ 5 منٹ کی ترتیب سے مصروف حضرات لوگوں کے لیے واٹس ایپ میں ترتیب بنائے گئے ہیں، جو اپنے کاروبار میں مصروف ہوتے ہیں یا کسی استاد کے پاس جا کر کے بیٹھ کر کے یاد نہیں کر سکتے، یا یاد نہیں کر سکتے ہیں، یا بیٹھتے یاد نہیں ہوتا، ان حضرات کے لیے ہم لوگوں نے ایک بہترین انتہائی عمدہ کلاس بنائے ہیں۔ واٹس ایپ کی ترتیب سے ہم ان کو 5 منٹ کے سبق پڑھاتے ہیں۔ خواہش مند حضرات رابطہ کریں 03341771511۔ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور اس پیغام کو آگے ضرور شیئر کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔